بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطع نظر اس کے کہ ہم نے جو بھی خلاصہ کلام میں لکھا ہے، اپنی ذاتی رائے جو پیش کی ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس بات کو علماء اور خصوصاً ایسے علماء جو تحقیق کو پسند فرماتے ہیں ان کے سامنے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ فضائل اعمال کو جو ایک محقق کتاب کا رتبہ دیا جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا ساتھی احتیاط کیا کرے۔ فضائل اعمال کوئی تحقیق کی کتاب نہیں ہے، نہ حضرت شیخ رحمہ اللہ اس زمانے میں تحقیق کر رہے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ تحقیق کر کے ہر ایک روایت پر حکم لگا کر اس کو جو ہے وہ اپنی کتاب کا حصہ بنایا، بلکہ ما تیسر جو ان کو اس وقت جو کتاب موجود رہی ان کے سامنے، انہوں نے فضائل اعمال میں ان کتابوں کو جمع کیا۔ پھر حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ کے نام جو انہوں نے خط تحریر فرمایا ہے، اس میں باقاعدہ اس بات کا تذکرہ ہے، اور یہ بات حضرت کی تحریرات میں بھی مل جائے گی آسانی سے، کہ حضرت نے اس بات کی چاہت رکھی تھی کہ اس کتاب کی باقاعدہ تحقیق ہو جائے۔ اس کو کیا کہیں کہ ابھی تک اس پر کام نہیں ہوا۔ کئی مرتبہ اس پر کام پاکستان میں، ہندوستان میں شروع ہوا اور تبلیغ حضرات کے مشورے سے شروع ہوا، لیکن ایک مرتبہ تو منتخبہ احادیث کی وجہ سے یہ بات کٹائی میں پڑ گئی۔ پھر اتنے سارے مسائل ہو گئے کہ اب اس کی طرف کسی کی ترجیح اس طرف بن نہیں رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت شیخ نے لکھی ہے یہ بات اور حضرت شیخ کے خلاف کرنا، گویا کہ ایک تحقیق کو چیلنج کرنا ہے، یہ بات ذرا تھوڑی سی مناسب نہیں ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کو جو چیز جہاں سے ملی حضرت نے اٹھائی، اس بات کا انکار نہیں ہے کہ حضرت نے اپنے سے ماقبل کی کتب پر اعتبار اور اعتماد کرتے ہوئے ان کو لکھا ہے، اور ہم بھی یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ اگر من گڑت نہیں بھی ہے تو بھی ہمارا ذاتی رجحان ایسی چیزوں میں کہ جب کسی نبی کی طرف اس طرح کے واقعات کی نسبت کی جائے اور اس کی کوئی سند نہ ہو، اور نظرۃ المجالس جیسے کتاب پر بالکل اعتبار کرتے ہوئے اسی کو بیان کیا جائے، یہ ہمارا ذاتی رجحان اس طرف ہے کہ نہ کیا جائے۔ باقی اس کو ہم نے غلط نہیں کہا ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ فضائل اعمال میں وجود اس واقعہ کا اس کی صحت کی دلیل نہیں ہے۔